صحابی کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما. مکہ شریف کا ماحول ہے اور جب مروان بن عبد الملک نے مکہ شریف پر حملہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت آپ کا فتویٰ مکہ کے ارد گرد چلتا تھا, تمام لوگ آپ کی اتباع کرتے تھے. تو جب حجاز بن یوسف نے آ کے آپ کا محاصرہ کیا, 5 ماہ اور 17 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا. 72 ہجری کے اندر یہ محاصرہ ہوا اور 73 ہجری کے اندر آپ کی شہادت ہوئی. اور جب آپ کے ساتھی شہید ہوتے گئے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی والدہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. فما رأیو کا, اپنی والدہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کی, اے ماں مجھے کوئی وصیت کرو, مجھے کوئی رائے دو کہ اب میں کیا کروں. میرے سامنے 3 آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں یہاں سے جگہ چھوڑ کے نکل جاؤں باہر, اور دوسری یہ آپشن ہے کہ وہ لوگ مجھے گرفتار کر لیں, اور تیسری یہ ہے کہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ میرا سر اتار دیں گے. جب انہوں نے اپنی والدہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں, 90 سال کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ہے, اور آپ کی بارگاہ میں آنے والا آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 73 سال کے قریب ہو چکی ہے. والدہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے, فما رأیو کا, اے میری والدہ مجھے تو وصیت کرو کہ اب میں کیا کروں. 3 آپشن میرے سامنے ہے اور کس آپشن پر عمل کروں. اب وہ آپ کی والدہ آپ کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتی ہے اور فرماتی, یا بنی انت اعلم بنفسک, اے بیٹا تو مجھ سے بہتر اپنے بارے میں علم رکھتا ہے. ان کنت تعلم یا رسول اللہ یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, ان کنت تعلم رسول اللہ وتدعو الى حق واصبر علیہ فقتل علیہ اصحابک. آپ کی والدہ نے کہا, بیٹا اگر تو جانتا ہے کہ تو حق پر ہے اور وتدعو الى حق, اور لوگوں کو حق کی دعوت دے رہا ہے, واصبر علیہ, تو پھر میرے بیٹے اس مشکل گھڑی کے اندر صبر کر لے. آج لوگ کہتے ہیں تم نے سنی تاریخ کا آغاز گریس کے اندر کیوں کیا, ایجنسیاں تمہیں اٹھا کے لے جائے گی. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ اپنے نبی کے عقیدے پر قربان کر دیں گے. ارے ایجنسیاں والو سن لو, ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں, ہمارے نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتے. سنو, بیداری کا وقت ہے, جاگو, جاگنے کا وقت ہے. کچھ نیم چڑے مسلمان کہتے ہیں تمہیں جلسیاں اٹھا کے لے جائیں گی. ہم ایک جلسیوں کو جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں, ہمیں کسی جلسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ارے تم دنیا دار ایجنسیوں کی باتیں کرتے ہو, ہم تو اپنے آقا کی ایجنسی ایجنٹ بنے بیٹھے ہوئے, ہمیں تو اپنے آقا سے محبت ہے. آپ کی والدہ نے کیا کہا, ان کنت تعلم انک علی حق وتدعو الی حق واصبر علیہ. فرمایا بیٹا وقتل علیہ اصحابک, اے بیٹا اگر تو جانتا ہے کہ تو حق پر ہے اور حق کی تبلیغ کر رہا ہے تو پھر حق پر قائم رہ. فقتل علیہ اصحابک, اور جتنے تیرے ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے یہاں شہید ہوتے جا رہے ہیں. اور جو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹے کو پیغام دیا, لا تمکن من غیبتک ویلعب بها غلمان بنی امیہ. فرمایا بیٹا یا بنی عش قریبا وقت قریبا لا یاخذک القوم اسیرا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی ہے, بیٹا یہ تیری ماں کو گوارا نہیں ہے کہ تیرے گلے کے اندر بنی امیہ کے بچوں کا غلامی کا پٹا ہو اور لوگ تیری گردن کے ساتھ مذاق کریں. آج سنی تاریخ کا یہی مشن ہے, یہی مقصد ہے کہ ہمارے گلے میں امریکہ کا پٹا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے گلے میں دنیا دار لوگوں کا پٹا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے گلے میں اگر غلامی کا پٹا ہو تو ہمارے آخر زمان نبی کا پٹا ہونا چاہیے.
تشریف فرمایا یا بنیا عش کریمن ومت کریمن، اے میرے بیٹے اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تو عزت کے ساتھ رہ، اگر تجھے موت آئے تو عزت والی موت آنی چاہیے۔ لوگ یہ نہ کہیں عبداللہ بن زبیر پیٹ پھیر کے بھاگ گیا، آج میں سے پوچھتا ہوں ارے ہمارے علماء کرام نے اس عقیدے پر پیرا دیا ہے، ہمارے غازی ملت ہمارے شہید اعظم مولانا کرم رضوی کو شہید کر دیا گیا، میں پوچھتا ہوں ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا یہی قصور تھا، حق کہتے تھے یا رسول اللہ کہتے تھے، ہمارے غازی ملت ہمارے شہید الاسلام ہمارے استاد ڈاکٹر پروفیسر سرفراز نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کر دیا گیا، ارے ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا بھی یہی قصور تھا کہ وہ حق کہتے تھے یا رسول اللہ کہتے تھے، نبی کی نماز پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج ہر سنی جو ہے وہ اپنے نبی کی نماز پر پیرا دیتا رہے گا اور اپنی جان کی قربانی دے کے اپنے نبی کی نماز کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ کیا قصور تھا سلیم قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا؟ یہی قصور تھا، انہوں نے اپنے عقیدے کا دفاع کیا، انہوں نے سنیوں کو جلایا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سنی تاریخ میں نہ آنا، لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، ارے ہماری جانیں ہر وقت اپنے آقا کے دین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے ہماری جانیں۔ اگر ہماری نسبت ہمارے آقا کے ساتھ ہو گئی تو دنیا میں بہتر ہو جائے گی، اخروی زندگی بھی بہتر ہے۔ شعب ایمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قادم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفد من العرب فیہم شاب، آپ فرماتے ہیں کہ عرب کا ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور پورے وفد کے اندر صرف ایک نوجوان بندہ تھا، نوجوان لڑکا تھا، باقی سارے بزرگ تھے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم جاؤ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرو، جب تم اسلام قبول کر کے آ جاؤ گے تو پھر میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جا کے اسلام قبول کروں گا۔ جب وہ نوجوان بندہ گیا، بچہ گیا، اس نے کیا کیا جا کے اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سے کمر پکڑ لی اور آپ کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مس کرنا شروع کر دیا، مس کرنا شروع کیا، اور الفاظ کیا تھے؟ یا رسول اللہ استجیرک من النار، یا رسول اللہ پکارو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج سنی یا رسول اللہ کہے، شرک اور کفر کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑا، میرے نبی کی کمر کے ساتھ اور نوجوان اپنا جسم مس کر رہا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ استجیرک من النار، یا رسول اللہ مجھ پر کرم فرمائے، مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ صحابہ اکرام نے اس نوجوان کو پیچھے ہٹایا، اس صحابی نے کیا کہا، اس بندے نے کیا کہا، میں مسلمان نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھا۔ جب یا رسول اللہ کہا صحابہ اکرام کو پتہ چل گیا اس کا وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کی وہی محبت ہے جو ہماری محبت ہے، اس کے دل کے اندر وہی بلغہ وہی جوش ہے جو ہمارے دل کے اندر ہے۔ اس نے کہا والذی بعثہ لأترکہ حتی یجیرانی من النار، وہ نوجوان کہتا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت تک میں اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے آقا مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں عطا فرمائے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمائے گے۔ وہ سے جبریل علیہ السلام آئے، فاتاہ جبریل، جبریل آگے، جبریل نے آگے کیا کہا یا محمد، یا محمد، پکارو یا محمد، یا محمد۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجل فإن اللہ فقد عجارہ، اے میرے آقا رب اعلان فرماتا ہے جو تیری بارگاہ میں آ گیا اسے پناہ عطا کر دو، میں خدا کے اعلان کرتا ہوں جہنم کی آگ سے میں نے اسے بری کر دیا۔ جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جاتی ہے اسے موت کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے مال کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اگر اسے پرواہ ہوتی ہے تو صرف اپنے آقا کی ناموس کی پرواہ ہوتی ہے۔ یہی سنی تاریخ کا مقصد اور مشن ہے، ہمارے سینے حاضر ہیں، جہاں ماضی کو بلائے ہم سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ کون کون ہے جو کہتا میں اپنے آقا کی ناموس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ ہاتھ کھڑے کرو اور بتاؤ ابھی تم کتنے
کتنے اکرم رضوی شہید کرو گے؟ ہر گلی سے، ہر کریا سے، ہر گھر سے اکرم رضوی شہید پیدا ہوگا. تم کتنے ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید کرو گے؟ ہر گھر سے ڈاکٹر سرفراز نعیمی پیدا ہوگا. تم کتنے سلیم قادری شہید کرو گے؟ ہر گلی سے، ہر گھر سے، ہر کریا سے میرے نبی کا غلام سلیم قادری کی شکل میں پیدا ہوگا. تم کتنے عباس قادری شہید کرو گے؟ ہر گلی سے، ہر گھر سے، ہر ماں جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ عباس قادری کی شکل میں اپنے بیٹے کو جنم دیتی رہی. اب میں گریس کے سنی تحریک کے صدر ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کے آنے سے پہلے